بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وحی پر ایمان۔ اسلام کائنات کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا اسی وقت یہ مقرر کر دیا کہ کائنات کا دین اسلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور سپردگی کے راستے پر چلیں گے۔ وہ ادنیٰ درجے میں بھی اس کی مرضی سے انحراف نہیں کریں گی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہ کر دنیا میں زندگی گزارے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کامل اطاعت ہی کائنات کا مذہب ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت ہی انسان کا ایمان ہے۔ کائنات کے لیے وحی کی حقیقت۔ شہد کی مکھی سے لے کر نظام شمسی تک کائنات کا ہر جز معنوی انداز میں سرگرم عمل ہے۔ عمومی غور و فکر سے بھی یہ معلوم بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ایک بدتر طاقت اس سے ان کے لیے ہدایت و احکامات کا ایک باضابطہ نظام متعین کر رکھا ہے۔ یہ ہدایت یا رہنمائی ہر شعبے کے اندر ودیت کی گئی ہے۔ اسے قرآن نے وحی کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ وحی کی اس ہدایت کا سلسلہ فضائے کائنات میں تیرنے والے عظیم الجثہ کروں میں بھی عیاں ہے۔ اوحیٰ فی کل سماء امرہا، آسمانوں کو ان کے متعلق وحی کر دی گئی۔ یہ اسی وحی کی گئی ہدایت کا نتیجہ ہے کہ کروڑوں سالوں سے فضا میں تیرنے والے کرے اپنے مقررہ وقت اور مداروں پر گھوم رہے ہیں، اور کبھی ذرہ برابر بھی ان کے اوقات اور مداروں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر کبھی ذرہ برابر بھی ایسا فرق سامنے آ جاتا تو کائنات کا موجودہ نظام اب تک یقینی طور پر درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ ہدایت اور رہنمائی کے یہ قوانین زمین کے لیے بھی ہیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، وہ ایسا اس لیے کرے گی کہ تیرے پروردگار نے اس کو وحی کر دی ہے۔ یہ اس وحی کی گئی ہدایت کا نتیجہ ہے کہ کروڑوں سالوں سے زمین کی کشش شکل میں کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ اگر اس کی مقررہ کشش شکل کے گراف میں کمی یا زیادتی کا کوئی ایک نطفہ بھی پیدا ہو جائے تو زمین کے گلوب کا نظام تہس نہس ہو جائے۔ اس طرح زمین کے اندر لاکھوں کی تعداد میں بوئے گئے بیجوں کو اپنے اپنے ذائقوں، اپنی اپنی شکلوں اور اپنے اپنے رنگوں میں اگانا بھی اس کے مقررہ قوانین کے تحت ہی معرض عمل میں آتا ہے۔ ہدایت اور رہنمائی کے یہ قوانین غیر جاندار چیزوں کے علاوہ جاندار چیزوں کے بھی ہیں۔ اوحیٰ ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر دی ہے وہ پہاڑوں میں درختوں پر ٹہنیوں پر اپنا گھر بنائے۔ انسان کے لیے وحی کی ہدایت و ضرورت۔ ہستی کائنات کی تمام مخلوق کے وحی کی ہدایت کا تصور مسلم ہے، اور صدیوں سے دانائے عالم اس بات کو تسلیم کرتے آئے ہیں، لیکن حالیہ صدیوں میں مغربی اور یورپی ممالک میں سائنسدانوں اور مکریں ایک گروہ ایسا سامنے آیا جو اللہ تعالیٰ کے قوانین فطرت پر رہنمائی کو تو تسلیم کرتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے، لیکن جہاں تک انسانی رہنمائی کا تعلق ہے وہ اس کے لیے انسانی عقل کو کافی سمجھتا ہے۔ یہی سوچ ایک عملی عقیدے کے طور پر مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں بھی سرایت کر دی چلی گئی ہے۔ یہ مغربی مرشد اور یہ مشرقی مرید اس حقیقت کو پانے میں ناکام رہے کہ عقل بذات خود کل روشنی نہیں ہے۔ جس طرح آنکھ کا کام دیکھنا ہے لیکن آنکھ بذات خود کل روشنی نہیں ہے، تاؤ فتیقہ باہر کی روشنی اس پر منعکس نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اندھیرے کمرے میں انسان کی پھٹی آنکھیں دیکھنے سے محروم رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی لائٹ کا بٹن دبا دیا جاتا ہے اور باہر کی روشنی رونما ہوتی ہے، آنکھ اپنا صحیح کام یعنی منظر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح عقل کے لیے باہر کی جو روشنی کرتی ہے وہ وحی کی روشنی اور ہدایت ہے۔ اس لیے کائنات کے اندر الہی قوانین کی کیوں کا اقرار لینے کے بعد قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ ان سے پوچھو، جو ان کی عقل و بصیرت انہیں اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ یہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے، تو باوجود اس بات پر یقین رکھنے کے انہیں کہاں سے دھوکہ ہوتا ہے۔ انسانی دنیا میں الہی قوانین کی ضرورت نہیں، اور یہ کہ یہاں انسان اپنے وضع کردہ قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ سورۃ مومنون میں انسان کے اس دوزخے پن کو یوں بیان کیا گیا ہے، ان سے پوچھو کہ زمین
اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کس کے قوانین کی تکمیل کے لیے ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی تکمیل کے لیے ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں میں تیرنے والے گروہ اور عرش عظیم اس کائنات کا مرکزی کنٹرول کس کے اختیار میں ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر تم یہ مانتے ہو تو پھر تم اس کے قوانین کی پاسداری کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان سے پوچھو کہ کائنات پر قبضہ اختیار کس کا ہے؟ وہ کون ہے جس کی طرف ہر چیز اپنی حفاظت کی پناہ ڈھونڈتی ہے اور جو اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرے اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی؟ تو اس پر بھی یہ کہیں گے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، اور پھر وہ کیوں دھوکہ کھاتے ہیں؟ انسان دنیا میں الہی قوانین کی ضرورت نہیں، انسانی زندگی کے بھی محکم اور اٹل قوانین اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مل سکتے ہیں، مگر یہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے جھوٹے ہیں۔ صاحب وحی کی اطاعت۔ قرآن مجید کے ان دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف سے عطا کی گئی وحی پر ایمان لایا جائے۔ وحی پر ایمان لانے کو ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان اور ایمان بالکتاب، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان کہتے ہیں، چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے وحی کا آخری مکمل اور واضح ضابطہ ہے، اور یہ نوع انسانی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملا ہے، جو سلسلہ نبوت رسالت کی آخری کڑی ہے۔ اس لیے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان کی لازمی کڑی ہے۔ قرآن مجید میں انسانی زندگی ایک مکمل ضابطہ اصولوں کی صورت میں واضح تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ان اصولوں کو مثال بنا کر اپنے اور بعد کو آنے والے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔